میڈم اینا کی آرٹ گیلری خوب چلتی تھی۔ وہ امریکی سیاحوں کو بیوقوف بنانے کے فن میں طاق تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد لوگوں کے مزاج میں اچانک تبدیلی آنی شروع ہو گئی تھی۔ پہلے لوگ اپنی خوابگاہوں اور ڈرائنگ روموں میں مشہور تصویروں کی نقلیں سجانے میں فخر محسوس کرتے تھے، لیکن جنگ کے بعد لوگوں نے مشہور تصویروں کی نقلیں خریدنا بند کر دیں اور انہیں اصل تصویروں کی جستجو رہنے لگی۔ میڈم اینا ایک جہاں دیدہ عورت تھیں۔ وہ فوراً گاہکوں کا بدلتا ہوا مزاج سمجھ گئیں اور اس نے آہستہ آہستہ اپنی آرٹ گیلری میں سے نقلیں ختم کر دیں اور ان کی جگہ درجنوں کے حساب سے اصل تصویریں لگا دیں۔ یہ تصویریں وہ کلاش مصوروں سے بہت سستے داموں خریدا کرتی تھیں۔ وہ ہوٹلوں کے مالکوں کے ساتھ رعایتی نرخ رکھتی تھیں کیونکہ وہ درجنوں کے حساب سے تصویریں خریدا کرتے تھے جو ہر وقت اس کے پاس موجود رہتی تھیں۔ اس طرح اینا دونوں ہاتھوں سے خوب دولت بٹور رہی تھی۔ اینا کی غیر معمولی کاروباری کامیابی کے کئی راز تھے۔ اس نے سب سے پہلے اپنے خریداروں پر توجہ دی اور خاص طور پر ایسے گاہکوں پر بڑی توجہ دی جو کئی تصویریں خریدتے تھے۔ جب مال کی نکاسی کا انتظام باقاعدہ اور اطمینان بخش ہو گیا تو میڈم اینا نے مصوروں کی جانب توجہ مبذول کی۔ یہاں اس کے حقیقی جوہر کھل کر سامنے آئے۔ جن مصوروں سے اس کا واسطہ پڑتا تھا ان میں سے بیشتر بے پرواہ اور کلاش ہوتے تھے۔ انہیں نہ اپنے لباس کا ہوش ہوتا تھا نہ اپنی شخصیت کا۔ میڈم اینا کو بہت جلد ان کی اس کمزوری کا احساس ہو گیا۔ ان مصوروں کو رقم کی ہمیشہ فوراً ضرورت ہوتی تھی تاکہ وقتی طور پر ان کے پیٹ کی آگ بجھ جانے اور پینے کے لیے کسی بھی قسم کی شراب مہیا ہو جائے، تصویریں بنانے کے لیے رنگ وغیرہ کی ضرورت پوری ہو جائے۔ میڈم اینا کے کاروباری رقیب میڈم کی طرح دولت مند نہیں تھے۔ وہ مصوروں کو صرف شہرت کے خواب دکھایا کرتے تھے۔ کوئی مفلوق الحال مصور ان کے پاس اپنی تصویر فروخت کرنے جاتا تو وہ اس کے فن کی خوب تعریف کرتے اور اس کی تصویر کی اچھی قیمت لگاتے، مثال کے طور پر 100 فرانک۔ غریب مصور کی آنکھیں چمک جاتیں، مگر خریدار اس سے کہہ کہ یہ مہربانی فرما کر اپنی تصویریں یہاں چھوڑ جائیں، جب یہ فروخت ہو جائے گی تو ہم اپنا کمیشن کاٹ کر باقی رقم آپ کے حوالے کر دیں گے۔ ہمارا کمیشن 50% ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو میڈم تھیں وہ مصوروں کو شہرت کے خواب دکھانے کے بجائے 20 یا 30 فرانک کے نوٹوں کی حقیقت دکھاتی تھی۔ بعض اوقات یہ حقیقت صرف 10 فرانک کے نوٹوں پر مشتمل ہوتی تھی، مگر میڈم کے حقیقت پسند رویے نے بہت جلد شہر کے تمام مفلوق الحال مصوروں کو اس کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ جیسے ہی ان کی کوئی تصویر مکمل ہوتی وہ اسے پرانے اخبار میں لپیٹ کر سیدھے میڈم اینا کی گیلری میں آ جاتے تھے۔ میڈم انہیں اپنے کمرے میں لے جاتی اور جب وہ تصویر کا باریک بینی سے معائنہ کر لیتی تو اپنے ذہن میں اس کی ایک قیمت مقرر کر لیتی۔ مصور بیچارہ اس دوران میں بڑی بے بسی سے اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کرتا رہتا تھا۔ مصیبت یہ تھی کہ جتنی ضرورت مصوروں کو میڈم کی تھی اتنی ہی ضرورت میڈم کو ان مصوروں کی تھی، اور یہی فساد کی جڑ تھی۔ اسی طرح مصوروں کو سودے بازی کا حق مل جاتا تھا۔ سودے بازی سے میڈم کو سخت نفرت تھی۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے آخر اینا نے ایک طریقہ دریافت کر ہی لیا، بلکہ طریقے کے بجائے اسے ایجاد کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ مصور بغل میں اپنی تخلیق دبائے میڈم اینا کی گیلری میں داخل ہوتا۔ میڈم کی ملازمہ اسے گیلری کے عقبی حصے کے ایک مختصر سے کمرے میں پہنچا دیتی۔ یہ کمرہ دفتر کا کام دیتا تھا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں پرانے طرز کی ایک بڑی سی میز کے پیچھے میڈم کی اونچی سی کرسی ہوتی تھی۔ وہ مصور کو بیٹھنے کا اشارہ کرتی اور پھر شاہانہ طریقے سے باوقار انداز میں چلتے ہوئے اپنی کرسی پر بیٹھ جاتی۔ مصور اپنی تصویر کھول کر اس کے سامنے لے جاتا، تصویر ایزر پر لگائی جاتی اور میڈم اینا اس کا بغور معائنہ کرتی۔ میڈم اینا کی تیز نظریں تصویر کی تمام خوبیاں اور خرابیاں چند لمحوں میں پرکھ لیتی تھیں۔ پھر میڈم کاغذ کا ایک ٹکڑا اپنی طرف کھسکاتی اور مصور کی نظروں سے چھپا کر اس پر تصویر کی وہ قیمت لکھتی جو اس کے نزدیک مناسب ہوتی۔ کاغذ کا ذرا سا پرسہ اس سارے معاملے کی جان بن جاتا۔ مصور کو حکم دیا جاتا کہ وہ خود اپنی تصویر کی قیمت بتائے۔ اگر اس بیچارے کی طلب کردہ قیمت میڈم کی تحریر کردہ رقم سے 1 فرانک بھی زیادہ ہوتی تو معاملہ وہیں ختم ہو جاتا۔ میڈم خاموشی سے تصویر لپیٹ کر واپس مصور کے حوالے کر دیتی۔ مصور لاکھ قیمت کم کر دیتا، اپنے اندازے کی غلطی تسلیم کرتا، اپنے غربت کا حوالہ دیتا، لیکن اسے دوسرا موقع نہیں دیا جاتا تھا کیونکہ مصور نے اپنی تصویر کی قیمت لگانے میں غلطی کی تھی۔ آخر مصور کو اپنی تصویر بغل میں دبا کر ناکام لوٹنا پڑتا تھا۔ یہ تھی وہ ایجاد جس پر میڈم اینا سختی سے عمل کرتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی مصور آئندہ کبھی اپنی کسی تخلیق کے متعلق خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوتا تھا۔ اگر مصور کی طلب کردہ قیمت میڈم کی تحریر شدہ قیمت سے کم ہوتی یا برابر ہوتی تو رقم فوراً مصور کو ادا کر دی جاتی تھی، اور مصور چند منٹ بعد رقم جیب میں دبائے گیلری سے باہر نکلتا نظر آتا اور سیدھا میڈم کی گیلری کے برابر واقع کیفے گراؤنڈ میں گھس جاتا، کیونکہ وہاں شہر کی سب سے سستی شراب بکتی تھی۔
جس کی اس بیچارے کو شدت سے طلب محسوس ہو رہی ہوتی تھی۔ میڈم صرف فطری مناظر والی تصویریں فروخت کرتی تھی، یہ کوئی کاروباری راز نہیں تھا۔ اس قسم کی تصویریں ہر شریف اور بال بچے دار آدمی اپنی ڈرائنگ روم اور خوابگاہ کی زینت بنا سکتا تھا۔ ہوٹلوں کے مالک انہیں مسافروں کا مزاج نظر انداز کرتے ہوئے ہر قسم کے ناپسندیدہ رد عمل سے بے خوف ہو کر کمروں میں آویزاں کر سکتے ہیں۔ میڈم کو عورتوں کی مختلف زاویوں سے بنائی ہوئی تصاویر بالکل پسند نہیں تھیں۔ وہ پرانے خیالات کی مالک تھی، اسے جدید زمانے کی ذہنی عیاشیاں ایک آنکھ نہ پاتی تھیں۔ مائیکل ایک نوجوان مصور تھا۔ یہ شہر کے تمام مفلوج الحال مصوروں میں میڈم کے ہاتھوں سب سے زیادہ ستایا ہوا شخص تھا، مگر میڈم کو سب سے کم برا بھلا کہنے والا شخص بھی یہی تھا۔ شاید وہ میڈم اینا کے برے رویے کا عادی ہو چکا تھا، شاید فطری طور پر وہ اتنا اچھا آدمی تھا کہ میڈم کی گیلری سے باہر نکلتے ہی اس کا برا رویہ معاف کر دیتا تھا۔ شہر کے دوسرے مصوروں کی طرح وہ بھی اپنی ذات سے بے پرواہ تھا۔ اس کا شیو ہمیشہ بڑا رہتا تھا، اس کا لباس میلا اور بے استری کا ہوتا تھا، مناسب غذا نہ ملنے کے باعث اس کے رخسار پہ چکے تھے اور آنکھیں اندر کی طرف دھنسی رہتی تھیں، لیکن دوسرے مصوروں کے برعکس وہ ہمیشہ مسکراتا رہتا تھا۔ اسے دنیا میں صرف دو چیزوں سے دلچسپی تھی، مصوری اور شراب سے، کیونکہ اس نے کبھی یکمشت 30 فرانک سے زیادہ رقم کی شکل نہیں دیکھی تھی، اس لیے وہ ہمیشہ بہت گھٹیا شراب پیتا تھا۔ اور جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ سب سے زیادہ گھٹیا اور سستی شراب میڈم کی گیلری کے پاس کیفے گراؤنڈ میں ملتی تھی۔ فطری مناظر میں مائیکل کو 3 چیزوں سے عشق تھا، تالاب، پھولوں کی کیاری اور درختوں کے جھنڈ۔ اس کی ہر تصویر انہی 3 چیزوں پر مشتمل ہوتی تھی، البتہ ان کے مقامات میں تبدیلی ہوتی رہتی تھی۔ جب اس سے پہلی بار میڈم اینا کے بارے میں علم ہوا تھا کہ وہ ہر وقت نقد رقم کے عوض فطری مناظر کی تصاویر خریدنے پر تیار رہتی ہے، تو اس نے ایسا محسوس کیا تھا جیسے یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی دریافت ہو۔ مائیکل کے بنائے ہوئے فطری مناظر امریکی سیاحوں میں بے حد مقبول ہوئے۔ میڈم یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جیسے ہی وہ مائیکل کی کوئی تصویر اپنی گیلری میں آراستہ کرتی ہے، وہ 24 گھنٹے گزرنے سے پہلے ہی فروخت ہو جاتی ہے۔ میڈم اینا کے ایجاد کردہ طریقے کی پہلی ضرب نے مائیکل کی کمر توڑ دی۔ اس نے ایک تصویر کی قیمت میڈم کی لکھی ہوئی قیمت سے 5 فرانک زیادہ طلب کر لی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اپنی تصویر سمیت گیلری سے باہر نکلنا پڑا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے دہشت ناک تجربہ تھا۔ اندازے کی ایک ذرا سی غلطی کی اتنی بڑی سزا، اس عبرت ناک سزا سے اس نے بہت سبق حاصل کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا اصول بنا لیا کہ وہ چھوٹی تصویروں کے صرف 10 فرانک اور بڑی تصویروں کے صرف 20 فرانک طلب کرے گا۔ اس کا یہ فیصلہ بے حد مبارک ثابت ہوا اور میڈم اینا سے اس کے تعلقات بہت خوشگوار ہوئے۔ پھر مائیکل کی زندگی میں صوفیہ داخل ہوئی۔ صوفیہ اس کا اصل نام نہیں تھا، کیفے گراؤنڈ میں کسی نے اس کا یہ نام رکھ دیا تھا۔ وہ الجیریا کی رہنے والی تھی۔ وہ ایک آرٹ اسکول میں طلباء کے ساتھ ماڈل بن کر کھڑی ہوتی تھی۔ جب بھی اس سے وقت ملتا کیفے گراؤنڈ میں آ جاتے۔ کیفے گراؤنڈ کے مستقل گاہک اس سے اچھی طرح واقف تھے۔ وہ خود بھی کیفے گراؤنڈ کے مالک، ملازمین اور تمام گاہکوں سے واقف تھی۔ اس کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں گشت کرتی رہتی تھیں۔ صوفیہ کا ناک نقشہ غیر معمولی نہیں تھا، البتہ وہ 2 چیزیں بہت نمایاں تھیں، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اور لمبے لمبے ریشمی بال جو اس کی کمر تک لٹکے رہتے تھے۔ گردن سے نیچے صوفیہ کی ہر چیز قابل دید تھی، قابل دید نہیں قاتل ترین تھی۔ وہ تھی غیر ملکی، اور غیر ملکی ہونے کے باوجود اسے آرٹ اسکول میں ماڈل کی ملازمت مل گئی تھی۔ وہ مردوں سے بالکل نہیں ڈرتی تھی، بلکہ مردوں کو ڈرانے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ جب اس کی زبان چلنی شروع ہوتی تھی تو مردوں کے دل زور زور سے دھڑکنے لگتے تھے کہ نہ جانے یہ زبان دراز لڑکی کب کیا کہہ جائے۔ اس کا موڈ خراب دیکھ کر کوئی بھی اس کے قریب نہ پھٹکتا تھا۔ ایک روز کیفے گراؤنڈ کے مستقل گاہکوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور مائیکل پانی میں شرابور کیفے گراؤنڈ میں داخل ہوا تھا۔ سردی کی بارش اور پانی میں شرابور۔ صوفیہ اپنی میز پر تنہا بیٹھی کافی پی رہی تھی۔ مائیکل جتنی دیر تک کیفے کے دروازے پر اپنے سر سے پانی چھٹکتا رہا، صوفیہ اوپر سے نیچے تک غور سے اس کا جائزہ لیتی رہی۔ پھر اس نے ایک انگلی اٹھائی۔ ادھر آؤ۔ کیفے گراؤنڈ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ صوفیہ نے کسی کو اپنی میز پر آنے کی دعوت دی تھی۔ مائیکل نے احمقانہ انداز میں سر گھما کر اپنے پیچھے دیکھا کہ آخر صوفیہ کس خوش نصیب کو اپنی طرف بلا رہی ہے۔ جب اسے اپنی پشت پر کوئی نظر نہیں آیا تو اسے شبہ ہوا کہ شاید وہ اسی کو بلا رہی ہے۔ میں؟ مائیکل نے کہا۔ ہاں تم، احمق، یہاں آؤ میرے پاس۔ مائیکل صوفیہ کی میز پر بیٹھ گیا۔ صوفیہ نے اس کے لیے عمدہ قسم کی شراب منگوائی اور اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے جام بنایا۔ پھر وہ بار مین سے ایک تولیہ مانگ کر لائی اور بڑی اپنائیت سے مائیکل کے بال خشک کرنے لگی۔ مائیکل سعادت مندی سے سر جھکائے رہا۔ تم گدھے ہو، صوفیہ نے اس سے کہا۔
تمہیں اتنی بھی عقل نہیں کہ بارش کے دوران میں ہیٹ پہن کر باہر نکلتے ہیں تاکہ ڈبل نمونیا سے موت نہ واقع ہو جائے۔ میرے پاس ہیٹ نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، وہ کہہ رہی تھی۔ گزشتہ ہفتے کوئی احمق میرے کمرے میں اپنا ہیٹ بھول گیا تھا۔ تم میرے ساتھ میرے فلیٹ تک چلو، میں وہ ہیٹ تمہیں دے دوں گی۔ جہاں دیدہ لوگوں نے فوراً بھانپ لیا کہ صوفیہ اس گاؤدی اور مفلوق الحال مصور کی محبت میں پوری طرح گرفتار ہو گئی ہے۔ جہاں تک مائیکل کا تعلق تھا، صوفیہ کی بزرگانہ محبت نے اسے اور کامل بنا دیا۔ صوفیہ نے مائیکل کو اپنے فلیٹ میں مقیم کر لیا، اس کے لیے نئے کپڑے خریدے، تصویریں بنانے کے لیے بہت سے رنگ اور دیگر لوازم لے آئی، اپنے ہاتھوں سے کھانا پکا کر اسے کھلانے لگی۔ مائیکل کا لباس اب دھلا ہوا اور استری والا ہوتا تھا۔ صوفیہ نے کیفے گراؤنڈ کے بارمین کو متنبہ کر دیا کہ اگر آئندہ اس نے مائیکل کو گھٹیا شراب پینے کے لیے دی تو اس کا گلا کاٹ دے گی۔ میڈم اینا کو صرف عریاں تصویروں ہی سے نفرت نہیں تھی، بلکہ وہ ان بے حیا اور فاحشہ عورتوں سے بھی سخت نفرت کرتی تھی جو مصوروں کے لیے ماڈل کا کام کرتے تھے۔ میڈم کو اس بات پر بڑی کوفت ہوتی تھی کہ اسے روزانہ اس سڑک پر قدم رکھنا پڑتا جہاں سے ماڈل عورتیں گزرتی تھیں، لہذا جب ایک ماڈل عورت نے اس کے سب سے زیادہ منافع بخش مصور پر قبضہ جما لیا تو میڈم اینا کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ میڈم اینا کو اس واقعے کا یقین ہوا جب ایک روز مائیکل اس کی گیلری میں اپنی نئی تصویر لے کر پہنچا۔ وہ اسے پہلی ہی نظر میں پہچان نہ سکی۔ اس کا سوٹ تو پرانا ہوتا تھا، لیکن اب میلا کچیلا اور سلوٹے پڑا ہوا نہیں تھا، بلکہ صاف ستھرا اور استری والا تھا۔ جوتے کہیں کہیں سے پھٹے ہوئے تھے، لیکن پالش کی وجہ سے چمک رہے تھے۔ ٹوٹے ہوئے تسموں کی جگہ نئے تسمے نظر آ رہے تھے۔ میڈم نے غالباً پہلی بار مائیکل کا چہرہ صاف اور شفاف دیکھا۔ پہلے سے مائیکل کا شیپ بڑا ہوا نظر آتا تھا۔ میڈم نے غور سے اس کے گال دیکھے، وہ بھی اب پچکے ہوئے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ میڈم کے سامنے ایک ایسا نوجوان کھڑا تھا جو پہلے صرف ایک مصور تھا اور ہر وقت اپنے فن میں ڈوبا رہتا تھا، مگر اب وہ عام لوگوں کی طرح صاف ستھرا اور موٹا تازہ نظر آ رہا تھا، جیسے اسے قربانی کے لیے تیار کیا جا رہا ہو۔ مائیکل کا حلیہ دیکھتے ہی میڈم کو یقین ہو گیا کہ اس کی تباہی اور بربادی میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا تھا کہ صوفیہ اس شریف النفس مصور پر پورا تسلط جمانے میں آخرکار کامیاب ہو گئی۔ میڈم فوراً سمجھ گئی تھی کہ حالات اگر یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو اس ڈائن نے اس شریف آدمی کو اس کے خلاف ضرور بھرا ہوگا اور اس سے مطالبہ کیا ہوگا کہ وہ آئندہ اپنی تصویروں کی قیمت زیادہ طلب کیا کرے۔ میڈم نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس چھوکری سے اتنی آسانی کے ساتھ شکست تسلیم نہیں کرے گی، بلکہ اس کے دانت کھٹے کر دے گی، کیونکہ اسے موقع پر ذرا سی ڈھیل دی تو نہ صرف مائیکل آئندہ زیادہ رقم طلب کرے گا، بلکہ اس کی دیکھا دیکھی دوسرے مصور بھی قیمتیں بڑھا دیں گے۔ وہ اس طرح کسی کو اپنا کاروبار تباہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ میڈم نے مائیکل کی تصویر پر ایک سرسری نظر ڈالی۔ مائیکل ستائشی کی نظروں سے اپنی تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ میڈم نے کاغذ کے ایک پرزے پر پینسل سے 20 فرانک لکھے اور مائیکل سے کہا، جلدی بتاؤ اپنی قیمت۔ اس نے لہجہ درست کرتے ہوئے کہا، میں بہت مصروف ہوں، مجھے کئی کام کرنے ہیں۔ یہ حقیقت تھی کہ صوفیہ نے مائیکل میں اچھی طرح ہوا بھرتی تھی، اور جب وہ اپنی یہ تصویر اخبار میں لپیٹ کر میڈم کے پاس لانے کے لیے گھر سے نکل رہا تھا تو صوفیہ نے ایک مرتبہ پھر سے یاد دہانی کرائی تھی کہ وہ میڈم سے پورے 100 فرانک طلب کرے۔ اب وہ میڈم اینا کے سامنے بیٹھا تھا۔ میڈم کی سخت نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنا خون منجمد ہوتا ہوا محسوس کیا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر بند کر لیا، پھر منہ کھولا اور پھر بند کر لیا۔ بولو، جواب دو۔ میڈم کے سخت تحکمانہ لہجے نے مائیکل کے جسم میں سنسنی دوڑا دی تھی۔ کیا 20 فرانک مناسب رہیں گے؟ مائیکل کے حلق سے آواز نکلی۔ ہاں، مل جائیں گے، میڈم نے فاتحانہ انداز میں جواب دیا۔ صوفیہ جیسی ناتجربہ کار لڑکی پر یہ میڈم کی پہلی فتح تھی۔ اسے معلوم تھا کہ جب مائیکل گھر واپس جائے گا اور صوفیہ کو اپنی بزدلی کی کہانی سنائے گا تو اسے خوب کوسے گی، خوب برا بھلا کہے گی۔ میڈم نے سوچا، میری بلا سے مجھے کیا؟ آج کے تجربے نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ جس وقت چاہے مائیکل کے سر سے محبت کا بھوت اتار سکتی ہے۔ مائیکل اب بھی میڈم اینا کے سامنے آ کر لرزنے لگتا تھا، البتہ جب وہ اس کے سامنے نہیں ہوتا تھا تو اس وقت اس پر صوفیہ کی محبت کا نشہ طاری ہو جاتا تھا۔ پہلے صوفیہ کو میڈم سے صرف چڑ تھی اور اس پر صرف غصہ آتا تھا، لیکن اب وہ اس سے شدید نفرت کرنے لگی تھی۔ وہ اس بڑھیا سے انتقام لینے کے لیے منصوبے بنانے لگی، ایسا انتقام جو اس چڑیل کا دماغ درست کر دے اور آئندہ وہ کسی غریب کی بے بسی اور مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی ہمت نہ کرے۔ صوفیہ رات کو بستر پر دراز ہوتی تو اس کا ذہن انتقام کے منصوبے بنانا شروع کر دیتا۔ پھر قسمت نے صوفیہ کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ صوفیہ نے اپنی مرضی سے مائیکل سے ایک تصویر بنوائی۔ ایک ہفتے بعد صوفیہ اخبار میں لپٹی ہوئی ایک بڑی سی تصویر لیے میڈم کی گیلری میں داخل ہوئی۔
ملازمہ نے اسے میڈم کے دفتر میں جانے سے روکنا چاہا، لیکن اس نے اسے دھکا دے کر ہٹا دیا۔ میڈم اس وقت اپنے مختصر سے کمرے میں بیٹھی کاغذات دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے صوفیہ کو دیکھا اور اس کے ہاتھ میں لپٹی ہوئی تصویر پر اس کی نظر پڑی، وہ سمجھ گئی کہ یہ تصویر مائیکل کی ہے، لیکن فروخت کرنے صوفیہ آئی ہے۔ میڈم کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا۔ اس نے دروازے کی طرف تحکمانہ انداز میں اشارہ کیا۔ باہر باہر نکل جاؤ، میں تم جیسی عورتوں سے بات کرنا بھی اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ صوفیہ نے جواباً دروازے پر پوری قوت سے لات ماری۔ دروازہ ایک زبردست دھماکے کے ساتھ بند ہو گیا۔ اس نے تصویر ایزل پر لگائی اور اس پر لپٹا ہوا کاغذ ہٹانے لگی۔ میڈم، پہلے ذرا یہ تصویر تو دیکھ لیجئے، مجھے یقین ہے آپ یہ شاہکار خریدنا ضرور پسند کریں گی۔ یہ مائیکل کی زندگی کا بہترین شاہکار ہے۔ صوفیہ نے ایک جھٹکے سے کاغذ علیحدہ کر دیا۔ تصویر پر نظر پڑتے ہی میڈم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے ابلنے لگیں۔ یہ تصویر لمبائی چوڑائی کے لحاظ سے مائیکل کی سب سے بڑی تصویر تھی، لیکن مائیکل کے مزاج کے برعکس اس میں کسی فطری منظر کی عکاسی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک برہنہ عورت کی تصویر تھی۔ بھرا بھرا خوبصورت گداز بدن، جس پر لباس کی ایک دھجی بھی نہیں تھی۔ پورٹریٹ پر نظر ڈالتے ہی میڈم کو احساس ہو گیا کہ اس میں کھڑی ہوئی برہنہ عورت صوفیہ کے سوا اور کوئی نہیں تھی۔ مائیکل نے وہ پورٹریٹ بڑی محنت سے بنایا تھا۔ گردن سے نیچے بدن تو صوفیہ کا تھا، لیکن چہرہ میڈم اینا کا تھا۔ میڈم اینا کو ایسا محسوس ہوا جیسے آئینے میں وہ اپنا عکس دیکھ رہی ہو۔ ہے نا شاہکار؟ صوفیہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میڈم نے کچھ کہنے کی کوشش کی، پہلے تو اس کے حلق سے آواز نہیں نکلی، مگر چند لمحوں بعد اس نے پوری قوت سے گلا پھاڑا۔ کمینی، چڑیل، میں تجھے اور مائیکل کو جیل میں سڑا دوں گی۔ میڈم نے اپنی نشست سے کھڑے ہو کر تصویر کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ خبردار! صوفیہ کے ہاتھ میں اچانک ایک خوفناک چاقو نہ جانے کہاں سے نمودار ہو گیا۔ اگر تو نے اسے خریدنے سے پہلے چھوا بھی تو میں تیری ناک کاٹ دوں گی۔ میڈم گھبرا کر پیچھے ہٹی اور دوبارہ کرسی پر گر گئی۔ میں اسے خریدوں گی؟ میڈم کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، صوفیہ نے پر اعتماد لہجے میں کہا، کیونکہ اگر تم نہیں خریدو گی تو میں یہ تصویر سامنے والی گیلری میں رکھ دوں گی، جس کا مالک فلوریل ہے۔ وہ کمیشن پر تصویریں فروخت کرتا ہے۔ تم فلوریل کو جانتی ہو نا؟ وہ یہ تصویر دیکھ کر اس قدر خوش ہوگا کہ اسے اندر نہیں لگائے گا، بلکہ باہر شو کیس میں سجائے گا، تاکہ سڑک پر چلنے والے راہگیر اسے دیکھیں۔ پھر جب تم اپنی دکان سے باہر نکلو گی تو شو کیس میں اپنی منحوس نظر دیکھو گی۔ کچھ دنوں کی بات ہے، پھر پیرس کے بچے کی زبان پر مائیکل کے اس شاہکار کا ذکر ہوگا، اور تمہارے وہ امریکی سیاح جنہیں تم دونوں ہاتھوں سے لوٹتی ہو، وہ بھی یہ تصویر دیکھیں گے۔ ان میں سے بہت سے دل پھینک لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو کر تمہیں اپنے ساتھ رات گزارنے کی دعوت بھی دیں گے۔ صوفیہ نے ایک آنکھ میچ لی۔ میں فلوریل سے کہہ دوں گی کہ یہ تصویر کم از کم 1 سال تک کسی بھی قیمت پر فروخت نہ کرے۔ یہ باہر شو کیس میں لگی رہے، دور دور سے اس کے پاس گاہک آئیں، اس کا کاروبار چمک جائے گا۔ خون چوسنے والی بڑھیا ڈائن، تو کوئی آخری فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں۔ میں جلدی میں نہیں ہوں، 5-10 منٹ انتظار بھی کر سکتی ہوں۔ میڈم بہت دیر تک خیالوں میں ڈوبی رہی۔ یہ تو بلیک میلنگ ہے، صاف بلیک میلنگ ہے، میڈم نے تلخ لہجے میں کہا۔ تم مجھ سے انتقام لے رہی ہو۔ واہ، صوفیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر میں یہ تصویر خرید لوں، میڈم نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، تو کیا مجھے یہ اجازت ہوگی کہ میں اسے پھاڑ دوں؟ کیوں نہیں، لیکن پہلے تمہیں اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ کیا قیمت ہے اس کی؟ صوفیہ نے پرس کھول کر اندر سے طے کیے ہوئے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا اور اسے میڈم کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ تصویر کی قیمت کاغذ کے اس پرزے پر لکھی ہوئی ہے۔ میں تمہیں یہ کاغذ دیکھنے کی اجازت نہیں دوں گی، تمہیں خود تصویر کی بولی لگانی ہوگی۔ اگر تم نے کاغذ میں لکھی ہوئی رقم سے 1 فرانک بھی کم قیمت لگائی تو میں کچھ نہیں سنوں گی۔ پھر یہ تصویر صرف 5 منٹ بعد سڑک کے دوسری طرف شو کیس میں لگی ہوئی نظر آئے گی۔ قیمت لگانے کا یہ اصول خود تمہیں نے ایجاد کیا ہے۔ اگر تم نے ذرا بھی کنجوسی دکھائی تو خود بھگتو گی۔ میڈم حواس باختہ ہو گئی۔ لیکن مجھے یہ کس طرح اندازہ ہو سکتا ہے کہ تم مجھے کتنا لوٹنا چاہتی ہو؟ اس نے بے بسی سے کہا۔ میں تمہارا احتجاج تسلیم کرتی ہوں، صوفیہ نے فراخ دلی سے کہا۔ میں بہت نرم دل ہوں، اس لیے تمہیں صحیح قیمت لگانے کا ایک موقع ضرور دوں گی۔ میں اور مائیکل یہاں سے الجیریا جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے اس مقصد کے لیے ہمیں کرائے کی ضرورت ہوگی۔ اچھے لباس اور 2 سوٹ کیس بھی خریدنے ہیں تاکہ لباس حفاظت سے رکھے جائیں، اور اس کے بعد الجیریا پہنچ کر ہم ایک چھوٹا سا خوبصورت مکان خریدیں۔ مکان؟ میڈم نے چلا کر کہا۔ ہاں مکان، صوفیہ نے اطمینان سے کہا۔ چھوٹا مکان، زیادہ بڑا نہیں، لیکن اس میں بجلی ضرور ہوگی، اور ایک موٹر سائیکل لینی بھی ہے جس پر بیٹھ کر ہم دونوں سیر کر سکیں۔ موٹر سائیکل؟ میڈم کی آواز حلق میں پھنس گئی۔
پھر جیسے ہی اس کی نظر دوبارہ برہنہ تصویر پر پڑی وہ چونک کر ہوش میں آ گئی۔ او میرے خدا، آخر مجھ سے ایسا کیا گناہ سرزد ہوا جس کی اتنی کڑی سزا مجھے مل رہی ہے؟ اس کے علاوہ صوفیہ نے اپنا آخری مطالبہ پیش کرتے ہوئے کہا، کچھ اور رقم بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے جو ہم آڑے وقتوں کے لیے بینک میں جمع کرا سکیں۔ میں نے سنا ہے تم بہت ذہین کاروباری عورت ہو اور تمہارے سر میں شیطان کا بھیجا ہے، اس لیے اب تم جلدی ان تمام اخراجات کا تخمینہ لگا لو۔ لیکن صوفیہ نے کاغذ کا پرزہ ایک مرتبہ پھر میڈم کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ تمہارا حساب کتاب اس کاغذ کے مطابق ہونا چاہیے، تمہیں تصویر کی بولی لگانے کا دوسرا موقع نہیں ملے گا۔ میڈم کا خون کھولنے لگا، بے اختیار اس کی نظریں ایزل پر لگی ہوئی تصویر کی طرف اٹھ گئیں۔ تصویر پر نظر پڑتے ہی میڈم کے ذہن کو پھر ایک جھٹکا لگا، وہ جلدی جلدی سے صوفیہ کے بتائے ہوئے اخراجات کا تخمینہ لگانے لگی۔ بہت دیر ہو گئی ہے میڈم، جلدی کرو، مجھے اور کام بھی کرنے ہیں، صوفیہ نے لہجے میں درستگی پیدا کرتے ہوئے کہا۔ میڈم نے ایک نظر کاغذ کا وہ ٹکڑا دیکھا جو صوفیہ کی انگلیوں میں دبا ہوا تھا۔ 10,000 فرانک، میڈم نے کہا۔ کیا کہا؟ 10,000 فرانک، صوفیہ غرائی۔ اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ تصویر ایزل سے اتار دی اور خاموشی سے اخبار میں لپیٹنے لگی۔ نہیں نہیں، ٹھہرو پلیز، میڈم نے چلا کر کہا، میرا مطلب 15,000 فرانک سے تھا، نہ معلوم میری زبان کیسے پھسل گئی، مجھے معاف کر دو اچھی لڑکی، تم نے 10,000 فرانک کہا تھا، میں قسم کھاتی ہوں کہ غلطی سے منہ سے نکل گیا تھا، خدا کے لیے 15,000 فرانک لے لو، اچھی لڑکی میرا دل نہ توڑو۔ صوفیہ نے کاغذ کھول کر اس پر ایک نظر ڈالی اور اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ چلو میں تم پر رحم کھاتے ہوئے یہ رقم قبول کیے لیتی ہوں، لیکن مجھے 15,000 فرانک ابھی چاہیے۔ اتنی بڑی رقم میرے پاس یہاں تو نہیں ہے، البتہ میں اپنی ملازمہ کے ذریعے بینک سے منگوا لیتی ہوں۔ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس سلسلے میں کوئی قانونی سقم نہ رہ جائے۔ تم اسی وقت ایک دستاویز تیار کرو کہ تم نے مائیکل کی یہ تصویر 15,000 فرانک کے عوض خریدی ہے اور نقد رقم مجھے ادا کرتی ہے۔ ہم دونوں اس دستاویز پر دستخط کریں گے، اس کی ایک نقل میرے پاس رہے گی۔ ضرور، میڈم نے جلدی سے کہا، جتنی دیر میں میری ملازمہ چیک کیش کرا کے لائے گی میں دستاویز تیار کر لوں گی۔ توقع سے پہلے ہی میڈم کی ملازمہ بینک سے رقم لے آئی۔ یہ رقم ایک لفافے میں بند تھی۔ جب میڈم نے وہ لفافہ صوفیہ کے حوالے کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے اور صوفیہ کو نیک کرارے نوٹ گنتے دیکھ کر آنسو باقاعدہ میڈم کے رخساروں پر بہنے لگے۔ رقم گن کر صوفیہ نے مطمئن انداز میں سر ہلایا اور لفافہ اپنے پرس میں ڈال دیا۔ ہمیں رخصت کرنے کے لیے تمہیں ایئرپورٹ آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے ظالمانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، تم یہیں بیٹھ کر اپنی تصویر سے دل بہلانا۔ صوفیہ نے کاغذ کا ٹکڑا توڑ مروڑ کر فرش پر پھینک دیا اور باوقار انداز میں چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میڈم حسرت بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اس نے لپک کر کاغذ کا مڑا تڑا ٹکڑا فرش سے اٹھایا اور کانپتی ہوئی انگلیوں سے اسے کھولنے لگے۔ جب اس کی نظریں کاغذ پر لکھی ہوئی رقم پر پڑی تو اس کی آنکھیں حلقوں سے باہر نکل گئیں۔ چند لمحوں بعد میڈم ایک زوردار چیخ مار کر بے ہوش ہو گئیں۔ میڈم کی ملازمہ اپنی مالکہ کی دہشت ناک چیخ سن کر خوفزدہ ہو گئی۔ وہ دوڑتی ہوئی اندر داخل ہوئیں اور میڈم کا سر اپنے زانوؤں پر رکھ کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگیں۔ میڈم کے دانت سختی سے بھینچے ہوئے تھے، اس کی بند مٹھی میں کاغذ کا ایک ٹکڑا دبا ہوا تھا۔ ملازمہ کی چھٹی حص نے اسے خبردار کر دیا کہ میڈم کی بے ہوشی کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے اس کاغذ سے ضرور ہے۔ تجسس سے مجبور ہو کر ملازمہ نے جھک کر میڈم کی مٹھی سے کاغذ کا ٹکڑا نکالا اور اس پر ایک نظر ڈالی۔ کاغذ پر یہ 2 لفظ لکھے تھے، 20 فرانک۔ ملازمہ نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اپنے سر کو جنبش دی اور کاغذ کا ٹکڑا فرش پر پھینک کر ڈاکٹر کو بلانے چلی گئی۔